आमिर ट्रेंड में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। मेरे सीधे हाथ पर जेल रोड है और इस जेल रोड पर अगर आप चले जाएँगे तो एक साइड पर आप पीआईबी कॉलोनी और गार्डन के इलाके में चले जाएँगे, जबकि दूसरी तरफ अगर आप इस रोड पर जाएँगे तो ये आपको मेन यूनिवर्सिटी रोड पर ले जाएगा। और ये रोड जिस पर मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, ये रोड यहाँ कराची का एक बहुत पुराना, तारीख़ी और मशहूर रोड है, जिसके बारे में आज की मेरी वीडियो है। नाज़रीन, इस रोड का नाम है जमशेद रोड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जमशेद रोड के मुताल्लिक़ दिलचस्प किस्म की मालूमात, तारीख़ी हक़ाइक़ और इसके अलावा इसका नाम जमशेद रोड किसके नाम पर रखा गया, इस जमशेद रोड के करीब कौन से मशहूर इलाके मौजूद हैं और इसके अलावा बहुत सारी दिलचस्प किस्म की और मुनफरिद बातें आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप देखते रहिए आमिर ट्रेंड। दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए मुझे यकीन है कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जमशेद रोड के मुतालिक बहुत सारी दिलचस्प और मुनफरिद किस्म की बातें बताई हैं और आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए मैंने कुछ क्लिप्स को इस तरह से ऐड किया है कि वो आपका तसलसल बरकरार रहे वीडियो देखने में, और वीडियो को आप आखिर तक दिलचस्पी के साथ देखते रहें। देखते रहिए आमिर ट्रेंड, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए। और अब बात करते हैं जमशेद रोड की। जमशेद रोड का नाम कराची के पहले मुंतखब बल्दिया के सदर, पारसी बरादरी के मशहूर समाजी रहनुमा जमशेद नसरवान जी मेहता के नाम पर रखा गया है, जिन्हें जादूगर कराची या जदीद कराची का मेमार भी कहा जाता है। ये सड़क तकरीबन 1922 में कायम हुई और उस वक्त जमशेद नसरवान जी ने कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर और बाद में कराची के पहले मुंतखब मेयर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। ये सड़क तकरीबन 1922 में कायम हुई और उस वक्त जमशेद नसरवान जी ने कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर और बाद में कराची के पहले मुंतखब मेयर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत के पेश नज़र उस वक्त महकमा डाक से 3 रुपये का एक एजाज़ी डाक का टिकट भी जारी किया, जिस पर कराची के इन मुंतखब मेयर यानी जमशेद नसरवान जी मेहता की तस्वीर भी बनी हुई थी। दोस्तों, जमशेद रोड गुरुमंदिर चौरंगी से शुरू होकर कराची मरकज़ी जेल तक फैली हुई है और MA जिना रोड के साथ जुड़ी हुई है। जमशेद रोड के अतराफ़ में ज़्यादातर कदीम बरतानवी दौर की इमारतें मौजूद हैं। ज़्यादातर को हाई राइज़ अपार्टमेंट्स, वर्कशॉप्स, बैंक और दुकानों ने घेर लिया है, जिनकी वजह से वो पुरानी और तारीख़ी इमारतें नज़र नहीं आती। यहाँ वाक़ई जमशेद क्वार्टर्स भी 1922 में जमशेद नसरवान जी की जानिब से बहैसियत कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम कायम किए गए, जो ख़ासकर पारसी बरादरी और उनके मुतवस्सित तबके के लिए तामीर किए गए थे। जमशेद रोड और इसके इतराफ़ यानी जमशेद क्वार्टर्स, सोल्जर बाज़ार और जेल रोड कराची के उन इलाक़ों में शुमार होते हैं जहां मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और सक़ाफ़तों के लोग आबाद हैं। यहाँ मुसलमान, हिंदू, पारसी, मेमन और बंगाली बरादरियाँ बसती रही हैं। कदीम दौर में यहाँ पारसी बरादरी की मौजूदगी ख़ास अहमियत रखती थी। इसी निस्बत से जमशेद नसरवान जी ने इस इलाक़े को आबाद किया। चूँकि ये इलाक़ा शहर के मरकज़ी हिस्से में वाक़ है, यहाँ मुख्तलिफ़ बरादरियों के त्यौहार बनाए जाते रहे हैं, जैसे पारसी बरादरी के मजहबी त्यौहार नवरात्रि, नौरोज़ वग़ैरह, हिंदू बरादरी की दिवाली और होली, इसी तरह
مسلمان برادری کے رمضان، عید، بقرہ عید، محرم اور میلاد، ان تمام مذاہب کی وجہ سے جمشید روڈ کو کراچی کی کثیر الثقافتی شناخت کا ایک روشن مرکز بنا دیا گیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں جمشید روڈ کے اہم ثقافتی اور تاریخی مقامات کی۔ ان مقامات میں موتی محل کا نام سر فہرست ہے۔ جمشید روڈ کی سب سے مشہور اور پہچانے جانے والی عمارت موتی محل برصغیر کی تقسیم سے پہلے پارسی خاندان نے اپنی رہائش کے لیے بنوائی تھی۔ سفید پتھر نما رنگ، وسیع بالکنیاں اور پرانے طرز تعمیر کی یہ عمارت آج بھی علاقے کی تاریخی پہچان ہے، اگرچہ اب اس کی حالت پہلے جیسی شاندار نہیں رہی۔ اور اب جمشید روڈ کے دوسرے مشہور مقام جمشید کوارٹرز کی بات کرتے ہیں۔ 1922 میں جمشید نصروان جی مہتا نے انہیں بنوایا، جس کا مقصد متوسط طبقے اور خصوصاً پارسی برادری کے لیے ایک جدید رہائشی کالونی بنانا تھا۔ یہاں آج بھی پرانے فلیٹ، گلیاں اور چند قدیم عمارتیں موجود ہیں جو ہمیں اس دور کی یاد دلاتی ہیں۔ اور اب پارسی کمیونٹی کے مقامات کی بات کر لی جائے۔ تقسیم سے پہلے اس علاقے میں پارسی برادری کی بڑی تعداد رہائش پذیر تھی۔ یہاں ان کی عبادت گاہیں یعنی فائر ٹیمپلز اور کمیونٹی ہالز موجود تھے، اگرچہ آج زیادہ تر کمیونٹی ہجرت کر گئی ہے، لیکن اس کے نشانات اب بھی باقی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں مندر اور ہندو برادری کے مقامات کی۔ جمشید روڈ اور اس کے اطراف میں تقسیم سے پہلے کئی چھوٹے مندر موجود تھے، ان میں سے کچھ آج بھی خفیہ یا محدود پیمانے پر موجود ہیں، اور ہندو برادری اپنے تہوار منانے وہاں جاتی ہے۔ اور اب بات کر لی جائے مساجد اور اسلامی مراکز کی۔ تقسیم کے بعد مسلمانوں کی آباد کاری کے ساتھ ساتھ متعدد مساجد بھی قائم ہوئیں۔ آج جمشید روڈ پر مختلف برادریوں کی بڑی مساجد موجود ہیں، جن میں محافل، میلاد اور محرم کے جلوس منعقد ہوتے ہیں۔ جمشید روڈ پر کئی دہائیوں تک اسکول، لائبریریاں اور کمیونٹی ہالز سرگرم رہے۔ یہاں سیمینار، مشاعرے اور تقریبات منعقد ہوتی تھیں۔ پارسی اور مسلم برادری نے مل کر علاقے میں فلاحی ادارے، اسپتال اور اسکول قائم کیے۔ جمشید روڈ پر کئی اسکول قائم ہوئے، مثلاً جمشید روڈ اسکول، گورنمنٹ اسکولز اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے۔ ماضی میں یہاں کے اسکول اپنی تعلیمی معیار کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ جمشید روڈ کے اطراف کئی دہائیوں سے چائے کے ہوٹل، بیکریاں اور چھوٹی فوڈ شاپس موجود رہی ہیں۔ 70 اور 80 کی دہائی میں یہاں کے چائے خانوں اور ہوٹلوں میں ادبی گفتگو اور سیاسی محفلیں عام ہوتی تھیں۔ 1960 سے 1980 تک جمشید روڈ کے چائے خانوں میں ادبی اور سیاسی محفلیں جمتی تھیں۔ یہاں بیٹھک کلچر بہت عام تھا، جہاں ادیب، سیاست دان اور سماجی کارکن اکٹھے ہوتے تھے۔ جمشید روڈ کراچی کا ایک پرانا اور اہم علاقہ ہے، جس کے اطراف کئی محلے اور کوارٹرز آباد ہیں۔ اس کے ارد گرد کے علاقے پرانے جمشید ٹاؤن اور سولجر بازار کے قریب واقع ہیں۔ یہاں پر
یعنی جمشید روڈ کے اطراف اور اس کے اندر جو علاقے شامل ہیں ان میں جمشید کوارٹرز، مارٹن کوارٹرز، جیلانی کوارٹرز، کلیم کوارٹرز، سولجر بازار، گرومندر چورنگی، کراچی سینٹرل جیل یا جیل روڈ کا علاقہ، نشتر روڈ کے متصل علاقے، جمشید روڈ نمبر 1، 2 اور 3 کے محلے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت اہم اور مشہور محلہ جو کہ جمشید روڈ کے بہت قریب واقع ہے یا جمشید روڈ کے علاقے میں واقع ہے، اسے کہا جاتا ہے حیدرآباد کالونی۔ اسی طرح سے ایک اور علاقہ پیر الہی بخش کالونی، جسے عرف عام میں PIB کالونی کہا جاتا ہے، وہ بھی جمشید روڈ کے قریب واقع ہے۔ دوستو، جمشید روڈ کا موتی محل شادیوں، تقریبات اور محفلوں کے لیے شروع سے مشہور مقام رہا ہے۔ پرانے کراچی والے اکثر کہتے ہیں کہ اگر شادی جمشید روڈ کے موتی محل میں ہو تو وہ بڑی یادگار ہوتی تھی۔ اسی طرح جمشید روڈ کے قریب پرانے زمانے میں چھوٹے تھیٹر اور سینما بھی موجود تھے جہاں لوگ تفریح کے لیے جاتے۔ بعد میں یہ جگہیں کمرشل مارکیٹوں میں بدل گئیں۔ پرانے زمانے میں جمشید روڈ پر مشہور چائے کے ہوٹل، بریانی اور چنا چاٹ کے ڈھابے ہوا کرتے تھے۔ آج بھی کئی پرانی فوڈ شاپس اپنی روایات قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جمشید روڈ کے قریب کوارٹرز کی زندگی ایک اپنی دلچسپی اور دنیا الگ رکھتی تھی۔ مارٹن کوارٹرز، جمشید کوارٹرز اور کلیم کوارٹرز میں زندگی سادہ مگر خوشحال تھی۔ محلے دار ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ شام کو بچے گلیوں میں کھیلتے اور خواتین صحن میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتی تھیں۔ گرومندر چورنگی جمشید روڈ کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ یہاں پرانے وقتوں میں ٹرام گزرتی تھی اور لوگ پیدل چلنے کو ترجیح دیتے تھے۔ جمشید روڈ پر ہندو، پارسی، مسلمان سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سب ایک دوسرے کے تہواروں میں دلچسپی سے شریک ہوتے تھے۔ اسی طرح دیوالی، عید اور دیگر تہوار مل جل کر بناتے تھے۔ جمشید روڈ کی پرانی یادیں صرف ایک سڑک کی کہانی نہیں بلکہ کراچی کی ثقافتی اور کثیر التاریخ کا حصہ ہیں۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اسی طرح کی دلچسپ ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔